اولم یہد للذین، کیا سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کو، یہد یفہم، اولم یفقہ، اولم یہد، اولم یتبین، کیا یہ بات واضح نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے؟ یرثون الارض، جو صدر بنتے ہیں پاکستان کے، جو وارث بنتے ہیں ملکوں کے، من بعد اہلہا، پہلے والوں کے جانے کے بعد، وہ ایوان سے آنسو پوچھتا ہوا، ٹیشو پیپر بھی موجود نہیں تھا، اس کی بیوی نے لا کے دیے، آئے ہے اللہ نشاء، اگر ہم چاہے، اصبناہم بذنوبہم، پہنچا دے ان کو بھی ان کے جرائم کی سزا، ذنوب سے مراد عواقب الذنوب ہے، پہنچا دے ہم ان کو ان کے گناہ یعنی گناہوں کی پکڑ، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہرے لگا دے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس یہ سنتے نہیں، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا، یہ بستیاں ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو ان کی خبریں، شعیب علیہ السلام کے زمانے میں آپ نہیں تھے، لوط علیہ السلام کے زمانے میں آپ نہیں تھے، حضرت صالح کے زمانے میں، ہود کے زمانے میں، نوح کے زمانے میں، آدم کے زمانے میں آپ نہیں تھے، تلک القرآن نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو اس کی خبریں، انباء نبأ کی جمع خبریں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً آئے تھے ان کے پیغمبر معجزات لے کر، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ، نہ تھے یہ کہ ایمان لے آئے تھے جس کی تکذیب کر چکے تھے پہلے، اس کے دو مطلب غور کرو، پس نہ تھے یہ لوگ کہ ایمان لے آئے تھے، بسبب اس کے کہ پہلے تکذیب کر چکے تھے، اتنی بڑی تکذیب، اتنی بڑی دشمنی کر چکے ہیں کہ پھر ان کے لیے اس پر ایمان لانا آسان نہیں رہا، اس لیے لوگ کہتے ہیں دشمنی میں بھی اعتدال ہونا چاہیے۔ اور دوسری تفسیر یہ کہ نہ تھے یہ کہ ایمان لے آئے اس پر جس کی تکذیب کر چکے تھے، اس میں پھر سببیت نہیں ہے، ما موصولہ ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، یوں مہرے لگاتے اللہ کافر لوگوں کے دلوں پر، وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند، وہ شریر زمانہ جمعہ کا قاتل، وہ بھی آج رو رہا ہے، مجھے مایوس کر دیا، بڑا غم لے کے گیا، تم نے جو پورے مسلمانوں کا مذہبی دن قتل کیا تھا، تمہیں آج بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسی زیاں جاتا رہا، توبہ توبہ، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد کا پابند، ویستاؤ زمان چھپ وا دوا، بیگاہ پاغا کنڈو اور لگی دنا، وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند، آہا، او تحریر مفتی ولی حسن نے لکھی، گواہ موجود، تحریر موجود، ہم یہاں نہ جمعہ پڑھیں گے نہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں گے، اور دلے والے حاجت پورا شو اور پلا رضی پکاڑو لی زیارتنا، جب مسجد بن گئی سب کچھ شروع کر دیا، وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند، عہد و پیمان کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پہلوان تھا بہت قابل لائق،
تو پہلوان کے شاگرد ہوتے ہیں، ان سے پہلوانی سیکھتے ہیں۔ ایک شاگرد ایسا آیا جو بہت ترقی کر گیا اور بڑا مشہور ہوا ملک میں، اور وہ کہتا تھا استاذی کی عزت کرتا ہوں، پہلوانی میں وہ بھی مجھ سے آگے نہیں ہے۔ وائے وائے وائے، یہ بات بادشاہ کو پہنچی، بہت بادشاہ کو بری لگی۔ اس نے استاذ کو بلایا کہ یہ کیا پڑھایا آپ نے اس کو؟ یہ تو ایسا کہتے ہیں، کہا غلط کہتے ہیں، بیوقوف ہے، کا مقابلہ کر سکو گے؟ استاد نے کہا بالکل۔ اور چھوٹے پہلوان کو کہا جو بہت ہر وقت سینہ مستی کرتا تھا، موچی کوچی کی طرح، آئی سوال، کہا استاد جی کے ساتھ مقابلہ؟ ہاں بالکل، بس استاد جی اجازت دے تو ایسا پٹخ دوں گا کہ یاد رکھے گا۔ شیخ سعدی نے پورا ماحول لکھا ہے، بڑا اکھاڑا تیار کیا گیا، دنیا جمع ہو گئی، استاد جی بھی میدان میں آئے، غریب آئے ہیں، اور شاگرد بھی ان کو مارنے کے لیے میدان میں اتر آیا۔ اور شیخ سعدی نے اپنے خاص جملے لکھے کہ جیسے مست ہوتا ہے نا، مست ہاتھی، اس کی طرح استاذ کو دیکھ کے ایسے ٹیڑھا پیڑا ہو گیا۔ پہلے تو استاذ اس کے ساتھ کھیلتا رہا کہ شاید یہ سیدھا ہو جائے، انسان کا بچہ بنے، لیکن جب استاذ سمجھ گیا کہ یہ تو انتہائی زور لگاتا ہے، تو استاذ نے پھر وہ استاذی کا کرتب لڑا، اور ایسا پٹخا کہ اٹھتا تھا پھر گرتا تھا، توازن سر کا ختم ہو گیا، اٹھتا تھا تو پھر گرتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے استاذ کو کہا کہ میرے شیخ اور میرے باپ ہر چیز مجھے سکھائی، یہ کیوں نہیں سکھائی؟ کہا ہم چنی ای روزے آج کے دنوں کی طرح کہ جب تو مست ہوگا، شیطان ہوگا اور ہری پگڑی باندھ کے سلام پڑے گا، اس دن ہم تمہیں سیدھا کریں گے۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کا پابند۔ ہائے ہائے۔ اور پھر شیخ سعدی نے اس استاذ کی طرف سے اشعار کہے بڑے درد بھرے، سبحان اللہ۔ اعلمہ الرمایۃ کل یوم، سارا دن میں اس کو تیر اندازی سکھا رہا تھا۔ اذا اشتد ساعدہ رمانی، لیکن جب اس کے بازو میں طاقت آئی تو پہلا تیر مجھ پر چلا ہے۔ نہ یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر قصدری زمانہ نہ کر، یا وفا نام کی کوئی چیز آئی نہیں، یا کسی نے آج تک کیے ہی نہیں۔ کس نے یا موخت علم تیر ازمن، کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر، کسی نے بھی مجھ سے فن نہیں سیکھا تیر اندازی کا، مگر آخر کار مجھے ہی انہوں نے چلنی کر لیا۔ توبہ توبہ توبہ۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، ہم نے نہیں پایا ان میں سے اکثر کو عہد و پیمان کے پابند۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پایا اکثر کو عہد شکل۔ یہاں فاسق کا معنی ہے وعدہ توڑنے والا۔ اللہ۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، اب دیکھو تکمیل ہو رہی ہے گزشتہ واقعات کی، تو آخری دو واقعے بچا کے رکھے۔ کامیاب خطیب اور مدرس پتے کی باتیں روک لیتا ہے، اخیر میں لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جانے کے چکر میں ہوتے ہیں، وہ آخر میں شروع کرتا ہے، اسے دیکھ کر کے سب جم کے بیٹھے رہتے ہیں۔ نعت خوانی میں نے قرآن سے سیکھی، یہ تمام داو تدبیر قرآن سے آیا ہے، الحمدللہ۔ پھر بھیجا ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، پس انہوں نے بے ادبی کی، پس انہوں نے ظلم کیا نشانیوں سے، فانظر، پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے رہا انجام فسادیوں کا۔ وقال موسیٰ، حضرت نے کہا، یا فرعون، اے فرعون،
انی رسول من رب العالمین، بے شک میں پیغمبر ہوں رب العالمین کا، حقیق علی اللہ اقول الا الحق، حقیق لازم، حقیق جدیر، حقیق حری، حقیق یہ بات بنا بر حقیقت ہے، یہی بات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ لائق خبر دادا، سمخ وگا خبر دادا، اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ نہ کہوں خدا کے بارے میں مگر حق بات ہے۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن معجزات لے کر تمہارے رب کے ہاتھ سے۔ فرعون کو کہہ رہے ہیں فارسل معی بنی اسرائیل، جانے دے میرے ساتھ اسرائیلیوں کو۔ فرعون کو نجومیوں نے خبر دی تھی کہ آپ کی سلطنت ایک اسرائیلی کے ہاتھ سے تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرعون یہ قبطی زبان کا لفظ ہے، فر مانا عبادت اور عون مانا سورج، سورج پرست تھا وہ، رات کو ٹانگے رسی کے ساتھ باندھ کے سر نیچے رکھتا تھا اور کہتا تھا میرے خدا تو جہاں کہیں ہے، یعنی رات کو تو سورج نہیں ہوتا نا، میں تجھے مانتا ہوں، دن میں تو لوگ مجھے مانیں گے، میرا خیال رکھنا۔ اور فرعون کا نام مفسرین نے لکھا ہے ریان بن ولید، لیکن یہ غلط ہے، یہ تو عربی نام ہے، وہ تو قبطی تھا۔ قبط کے اندر فرعون کا نام تھا توط نامون، قدیم نقشہ مصر، توط نامون۔ 600 سال اس نے عمر پائی ہے، 400 سال خدائی کا دعویٰ کر کے رہا ہے، 400 سال میں کبھی اس کو کانٹا نہیں چھپا، کبھی دانت میں درد نہیں ہوا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کم وقت کو اپنی خدائی کا خیال آ گیا۔ پس جانے دے میرے ساتھ اسرائیلیوں کو، تو چونکہ فرعون کو نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی سلطنت تس نس کر دے گا، تو اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ اسرائیلیوں میں نر لڑکے نہ چھوڑے جائے، جتنے بچے پیدا ہو ان کو قتل کیے جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو گئے، نبی بھی بنے، مدین بھی گئے، شعیب علیہ السلام کے ہاں بھی رہے، واپس بھی آئے، اور ابھی تک فرعون اسرائیلیوں کو مار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا پہلا کام کیا تھا؟ انسانوں کی آزادی، فرعونی بندنوں سے انسانوں کو چھڑانا۔ پس جانے دے میرے ساتھ اسرائیلیوں کو، قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون نے کہا اگر تو لائے کوئی نشانی تو دکھا دے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے۔ فألقى عصاه، پر ڈال دی حضرت نے لاٹھی۔ حضرت جب شعیب علیہ السلام کے ہاں بھیڑ بکریاں چرانے گئے تو شعیب علیہ السلام نے ایک لاٹھی دی تھی، کہتے ہیں یہ وہی لاٹھی تھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتری تھی۔ اور ویسے بھی اخذ العصا من سنن المرسلین، پیغمبروں کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کے جانشینوں کے پاس لاٹھی ہو۔ بعض لوگ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر گرتے ہیں، پھر بھی لاٹھی نہیں اٹھاتے۔ فالقى عصاه، پر ڈال دی حضرت نے لاٹھی۔ فاذا هي ثعبان مبین، پس ناگہاں وہ اژدہا ہو گیا کھل کر۔ ونزع يده، اور نکال باہر کیا ہاتھ۔ فاذا هي بيضاء للناظرین، پس ناگہاں وہ چمک رہا تھا دیکھنے والوں کے سامنے۔ فرعون نے کہا نا آپ کوئی پیغمبر ہے تو دلیل دکھاؤ، کیا نشانی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے پھینکی، اس سے اژدہا بن گیا۔ امام راضی نے کبیر میں لکھا ہے کہ وہ اژدہا فرعون کو دیکھتا رہا اور فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون نے کہا پکڑو پکڑو،
عجیب خدا تھا، اژدہا سے ڈر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے گریبان میں ایسا ہاتھ رگڑا، باہر نکالا، چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اشارہ ہے کہ اگر تو سیدھا نہیں ہوتا تو لاٹھی، اور اگر انسان کا بچہ ہے تو یہ چمک دمک نور نبوت کافی ہے۔ عصا معجزہ جلال ہے اور ید بیضا معجزہ جمال ہے۔